مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन के लिए ख़ास है। बेशुमार दरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्राम। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी की ये मुख्तसर सी मोहलत हुस्ने अमल के लिए अता फरमाई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کتنے لوگ ہیں جو تم میں سے اچھے سے اچھا عمل کر کے آتے ہیں، حسن عمل لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی مہلت نیک اعمال کرنے کے لیے ہے۔ حسن عمل کے مختلف نام آئے ہیں، ایک نام البر ہے جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو نام دیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تمہیں نیکی نہیں مل سکتی، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی کی حقیقت، نیکی کی لذت تمہیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہیں کرتے، وہ چیز قربان نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، اس وقت تمہیں نیکی ملے گی، اس وقت تمہیں یہ بر مل جائے گا، اس وقت تم حسن عمل تک پہنچ سکتے ہو۔ حسن عمل، نیک عمل، نیکی، یہ کہتے کس کو ہیں؟ کون سا عمل حسن عمل کہلا سکتا ہے؟ اس کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ ایک، وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، وہیں سے اس کی تائید حاصل ہو، اور دوسری شرط، وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، ایک شرط نہ پائی جائے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا حسین کیوں نہ ہو، وہ عمل حسن عمل ہرگز نہیں بن سکتا، نیک عمل نہیں کہلا سکتا، نیکی نہیں بن سکتا اگر اس کی تائید وحی سے نازل نہیں ہوئی۔ نبی کا وہ عمل نہیں ہے، وہ عمل حسن عمل ہرگز نہیں کہلا سکتا۔ حسن عمل کے لیے سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، وہ سنت کے عین مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوا عمل نہ ہو۔ دنیا بھلے اس کو کتنا اچھا کیوں نہ کہے، ایک بندے کی سوچ ہو یا پوری دنیا مل کر اس کو سوچ لے کہ یہ عمل بڑا اچھا ہے، یہ عمل خوبصورت ہے، یہ عمل اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ نے اس کا حکم نازل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھلایا، وہ عمل کبھی بھی حسن عمل نہیں بن سکتا، وہ عمل کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتا، وہ عمل کبھی بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ نیکی اس وقت ہوگا جب وہ عمل نبی کا عمل ہو، جب اس پر وحی کی تائید حاصل ہو، جب اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہو، سب سے پہلی شرط۔ اور دوسری شرط، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، وہ عمل صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کیا گیا، اس کے اندر کوئی اور مقصد پایا جائے، اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض ہو، کوئی لالچ ہو، وہ عمل بھی نیکی نہیں بن سکتا، وہ عمل بھی حسن عمل نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ عمل تو انسان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، وبال جان بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کی چربی کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکائیں گے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ، اور ان میں کسی ایک بھی کافر کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک ایسے بندے کا ذکر نہیں کیا جو اسلام کا منکر ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو، آخرت کا منکر ہو، بلکہ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا عالم ہے، دین کا علم رکھنے والا، دین کا علم پھیلانے والا، دین کی دعوت دینے والا، عالم، حافظ، قرآن کا قاری، سب سے پہلا انسان جو جہنم کے اندر داخل ہونے والا۔ عمل کتنا حسین ہے، عمل کتنا بڑا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ سب سے پہلا جہنم میں جانے والا عالم اور حافظ، قرآن کا قاری۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، میں نے تیرے اوپر یہ انعام کیے، تیرا حافظہ بہترین بنایا، تجھے آواز بہت اچھی دی، اپنی نعمتیں اللہ اس کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اللہ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں رات دن تیرے دین کی تبلیغ میں لگا رہا، میں نے اپنے گھر بار کی بھی پرواہ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، تیرا مقصد میرے دین کو پھیلانا نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد تو اپنی شہرت کرنا تھا، اپنی ناموری کے لیے تو نے دن رات محنتیں کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہ ساری قربانیاں تو نے اپنی شہرت کے لیے کی تھی، میرے لیے نہیں کی تھی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد سخی کو لایا جائے گا، اپنا مال خرچ کرنے والا۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا اچھا عمل ہے، بظاہر لوگوں کے نزدیک اللہ اس کو بھی نعمتیں یاد کروائے گا۔ لوگ بڑی قسم پرسی میں تھے، لوگ بڑے تنگ حال تھے، میں نے تجھے فراوانی عطا کی، تجھے رزق عطا کیا، تجھے مال و دولت سے نوازا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ بھی اس طرح کے جواب دے گا یا اللہ میں بھی تیرے دین کے لیے، میں کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جہاں پر میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا، کوئی رفاہی کام ایسا نہیں تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر میں نے اپنا مال نہ لگایا ہو۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے بھی یہ کام صرف اور صرف اپنا نام بنانے کے لیے کیا تھا، اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، لوگ تیرے نام کے ساتھ القاب لگائیں، تجھے حاتم تائی پکارا جائے، حاتم تائی کہا جائے، اتنا بڑا یہ سخی ہے، جو بھی اس کے گھر پہ چلا جائے، اس کے در پہ چلا جائے، کوئی واپس نہیں آتا، سب کو یہ ضرور عطا کرتا ہے، دیتا ہے، نوازتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ سارا کچھ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، آج میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس کے لیے بھی حکم ہوگا اس کو بھی اونھے منہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا، جس نے اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، بظاہر شہید ہو گیا، گردن کٹوا دی، مار کے لڑتا رہا، اللہ رب العزت اس سے بھی اس طرح کے سوال کریں گے، نعمتیں یاد کروائیں گے، وہ بھی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مار کے لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، شہید ہو کے تیرے پاس آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بول رہا، تیرا مقصد میری رضا نہیں تھا، مجھے خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ تیرا مقصد اپنا نام پیدا کرنا تھا، شہرت
اپنے خاندان کی شہرت. کتنا دلیر خاندان ہے, کتنے دلیر لوگ ہیں, کتنے بہادر ہیں, کسی چیز سے خوف نہیں کرتے, ڈرتے نہیں ہیں. اس کے لیے بھی حکم ہوگا اس شہید کو بھی اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. جہنم کے اندر سب سے پہلے ابھی تک کوئی کافر, کوئی منافق, کوئی انسان ابھی تک جہنم کے اندر نہیں گیا ہوگا. سب سے پہلے یہ لوگ گئے ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین اعمال کرنے والے, دنیا والوں کے نزدیک سب سے زیادہ نیک ترین لوگ تھے. یہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنے گے. وجہ کیا ہوگی کہ ان کے عمل میں اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی. کوئی بھی عمل, حسن عمل اس وقت بن سکتا ہے, نیکی اس وقت بن سکتا ہے جب شریعت کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو اور خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو. دنیا کی کسی قسم کی کوئی غرض اور کوئی لالچ انسان کے دل کے اندر موجود نہ ہو. ورنہ اللہ رب العزت تو بخوبی جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا انسان وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو محسوس ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اس وجہ سے وہ اپنا سجدہ لمبا کر دے, لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز طویل کر رہا ہے, اپنا سجدہ لمبا کر رہا ہے. انسانوں میں سب سے برا انسان ہے. حسن عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا والا عمل, وہ حسن عمل کہلا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر ان اعمال کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا کی مہلت, یہ دنیا کی زندگی, یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں موت اور زندگی ان دونوں کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے, تمہاری زندگی کی دوڑ کے پیچھے موت کو اس لیے لگا دیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حسن عمل کر کے آتے ہیں. اچھے عمل کر کے کون آتا ہے اور کھوٹا عمل کر کے کون آتا ہے. اس آزمائش کی خاطر, اس امتحان کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عطا کی. حسن عمل جب اس کی دل کے اندر خواہش پیدا ہو, جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور دل میں تڑپ آئے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیک کام کروں, تو انسان کو فوراً وہ نیک عمل کر لینا چاہیے. ورنہ انسان کی اس نیکی کے سامنے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, بہت بڑی ہیں. شیطان انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. شیطان کی ذریت ہے. انسان کا اپنا نفس انسان کے کو نیک عمل کرنے نہیں دیتا. انسان کا اپنا نفس, یہ بھی انسان کی خواہشات بھی انسان کو نیکی سے روک لیتی ہیں. نیکی کا جذبہ جب پیدا ہو تو اس کے اندر کسی قسم کی دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے خواہشات کو دور ہٹا دینا چاہیے. اصل مجاہد تو وہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد تو وہ ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے, اللہ کی بات ماننے کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی خواہشات کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. مجاہد تو یہ انسان ہے. اور جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بھی سب سے پہلے اپنی خواہشات کو کاٹ کے پھر جہاد کے لیے, پھر مارکے کے میدان میں جاتا ہے. کتنی بڑی خواہشات اس کے سامنے ہیں. اپنے گھر والے ہیں, بیوی بچے ہیں,
دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، سب کچھ کو چھوڑ کر جب وہ مارکے کے میدان میں جاتا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ میں جاتا ہے، تو اپنے خواہشات کو قتل کر کے جاتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی خاطر جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ ہے مجاہد۔ اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی خواہشات کے اوپر تلوار چلائی، اپنی خواہشات کو اور دنیاوی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیا اللہ کی اطاعت کے سامنے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے تاجر تھے، لیکن اپنی تجارت کو لات ماری، اپنے دوستوں احباب کو ٹھکرا دیا، اسلام کی خاطر اسلام کو قبول کیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھے، قربانیوں کے ساتھ بھری پڑی ہے ان کی زندگی، ایک ایک قدم پر رکاوٹیں آئیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماں کے بڑے فرما بردار، مکہ کے اندر مثالیں دی جاتی تھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، کوئی والدین کا اگر فرما بردار ہو تو سعد جیسا ہو، کوئی خدمت گزار ہو تو سعد جیسا ہو۔ سعد رضی اللہ عنہ کی مثالیں قائم تھی مکہ کے اندر۔ اسلام کی دعوت پہنچی، اسلام قبول کر لیا، ماں کو پتہ چلا، احتجاج کر کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا سعد سن لے، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ میں نہاؤں گی، نہ کنگھا کروں گی، نہ ہی میں سائے میں جاؤں گی، دھوپ میں بیٹھی بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی اگر تو اپنے اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ اتنا فرما بردار بیٹا، اس کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور صرف بات تک نہیں تھی، واقعتاً کھانا پینا چھوڑ کے، سائے کو چھوڑ کے، دھوپ کے اندر جا کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ بیٹھ جاتی۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، حالت بگڑنے لگ جاتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے بھائی آتے ہیں، سعد اپنی ماں کے اوپر ترس کھا لو، دھوپ میں بیٹھی ہے، کچھ کھا نہیں رہی، پی نہیں رہی، حالت بگڑ رہی ہے۔ اب تو غشی کے دورے پڑنے شروع ہو گئے، اپنی ماں پر ترس کھاؤ۔ جب سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی حالت دیکھی، اپنی ماں کے پاس آئے، پھر سمجھایا، اپنی والدہ کو کوشش کی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تعلیمات سامنے رکھی، یہ سچا دین ہے، اے میری ماں اس کو قبول کر لیجئے۔ لیکن اب ان کی ماں ڈٹی ہوئی ہے، کفر کے اوپر، باطل کے اوپر اڑی ہوئی ہے، اور اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اگر بات یہ ہے تو اپنے باطل مذہب کے اوپر اتنی زیادہ پختہ ہے تو پھر سن لے، اے ماں تو ایک ماں ہے، اللہ کی قسم تیرے جیسی 1000 مائیں ہوں، میرے سامنے بھوکی پیاسی دھوپ کے اندر تڑپ تڑپ کر جانے دے دے، میں پھر بھی اسلام کی اس دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی، نیکی حاصل کرنے کے لیے، حسن عمل کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ ان کے سامنے حائل نہیں بنی، اپنی ماں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور صحابہ کی تو مثالیں ایسی ہیں، اپنے والد کی بھی گردن کاٹنا پڑی، گردن بھی کاٹ دی۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر کے اندر ان کا والد بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے، کافر ہے، رکاوٹ بن رہا ہے،
جہاد کرنے نہیں دے رہا، بار بار سامنے آ رہا ہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آخر کار اپنی تلوار کو حرکت دیتے ہیں اور تلوار لہرا کے اپنے سگے والد کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسلام کے سامنے رکاوٹ، جہاد کے سامنے رکاوٹ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہرگز قبول نہیں کی، اپنے والد کی گردن کو کاٹ دیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا، معمولی عمل نہیں تھا، بہت بڑے دل کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات تھی، اپنے خون کو، اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا۔ لیکن اسلام کے لیے ان کے سامنے یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی خاطر، نیکی حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا چاہنے کی خاطر۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا، عبداللہ بن ابی منافق، ان کا بیٹا سچا مسلمان، پکا مسلمان ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بکواسات کی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب جب ہم اس مارکے کے بعد مدینے جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اور ان کی مراد تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور صحابہ اکرام۔ ہم ان کو مدینہ میں اب داخل نہیں ہونے دیں گے، مدینہ سے ہم ان کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ وہ یہ باتیں کرنے لگا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے تک خبر پہنچی۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا مدینہ کے راستے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب ان کا والد آیا، ان کا باپ آیا مدینے میں داخل ہونے کے لیے، تلوار لہرا کر سامنے دکھائی اور کہنے لگا اپنے والد کو، اپنے باپ کو، تو نے اس طرح سے بات کی ہے، سن لے، انت الاذل، اللہ کی قسم تو ذلیل ہے۔ عزت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عزت والے مسلمان ہیں، انت الاذل، تو ذلیل ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے دیں۔ اپنے والد کو اس طرح کے الفاظ، اور پھر اپنے والد کے لیے داخلہ بھی بند کر دیا مدینے میں داخل ہونے کا۔ یہ قربانیاں نیکی حاصل کرنے کی خاطر، حسن عمل کی خاطر، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا چاہنے کی خاطر۔ عزیز بھائیوں، آج ضرورت اسی چیز کی ہے، اگر ہم حسن عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نیکی کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، نیکی کی مٹھاس کو ہم پانا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی قربانیاں ہمیں دینا پڑیں گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں ہرگز نیکی نہیں مل سکتی، نیکی کی لذت اور مٹھاس کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہیں محسوس ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کے لیے وہ چیز قربان نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اللہ کے لیے کیا کچھ قربان کر رہے ہیں، ہماری قربانیاں کس قدر ہیں۔ ہم تو اپنے خاندان کے رسم و رواج کو قربان نہیں کر سکتے، خاندان کے معاشرے کے رسوم و رواج کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ بار بار نہیں آتا، یہاں پر فضولیات بھی کرنے دو، یہاں پر شریعت کے خلاف ہمیں چلنے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اسلام بھی بھول جاتا ہے، شریعت بھی بھول جاتی ہے۔ ویسے ہم بڑے دیندار ہیں، دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ الحاج کے القابات بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر کسی قسم کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاشرے کو منہ کیا دکھائیں گے، سنت رسول اپنے چہرے پر سجا نہیں سکتے، لوگ کیا کہیں گے،
لوگ مولوی اور ملا کے القابات سے نوازیں گے، اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم وہ رشتہ اچھا رشتہ ہی نہیں ہے کہ جو داڑھی کی وجہ سے نہ مل سکے، سنت رسول کی وجہ سے جو رشتہ نہیں ملتا وہ رشتہ اچھا رشتہ نہیں، بلکہ وہ تو انتہائی بے دین اور بیکار رشتہ ہے۔ ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں حائل بن جاتی ہیں، انہوں نے اتنی بڑی رکاوٹوں کو کوئی رکاوٹ نہیں سمجھا، اپنے راستے سے ہٹا دی، اپنی خواہشات پر تلواریں چلا دی۔ ہماری حالت، ہم تو اپنا نشہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سگریٹ اور بیڑی سے دور نہیں ہو سکتے، نسوار اور حقہ نہیں چھوٹ سکتا ہم سے۔ اسلام کی خاطر ہم کیا قربانی دیں گے؟ عزیز بھائیو، اگر نیکی کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہو، نیکی کی مٹھاس پانا چاہتے ہو، دل کو نیکی کی مٹھاس پہنچے، پھر یہ قربانیاں دینی پڑے گی، پھر اپنی خواہشات پر تلوار چلانی پڑے گی، چھریاں چلانی پڑے گی، پھر اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، پھر سنت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، پھر حرام سے روگردانی کرنی پڑے گی، حلال کو اپنانا پڑے گا۔ قربانی دے کر تو دیکھیں، پھر دین کی مٹھاس دیکھیں، پھر ایمان کی لذت محسوس کریں۔ ایمان کی لذت ہے کیسی؟ جن لوگوں کو ایمان کی لذت محسوس ہوئی، ان کے نزدیک کسی قسم کی رکاوٹ ان کے سامنے حائل نہیں ہوئی۔ جو بھی قربانی دینی پڑی، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو تیل کے کڑھاؤں کے اندر، کڑھائیوں کے اندر جلا دیا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ پکڑے گئے، ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں مسلمان کس طرح کے ہیں، ان کا ایمان کتنا پکا ہے۔ کہنے لگا اپنا دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، تمہیں اپنی آدھی حکومت دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی، فقیر سے صحابی، وہ کہنے لگے میں تیری اس پیشکش کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی سیدھا ہو جائے گا، تیل گرم کرو۔ تیل گرم کیا گیا، ایک غلام کو لایا گیا، ان کے سامنے گرم تیل میں ڈالا گیا، ان کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا، جل گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اونچی اونچی رونے لگے، کہنے لگا بس پچھتانے لگا نا، کہنے لگا اب مان لو میری بات، بچ جاؤ گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں پچھتا نہیں رہا، میں تو سمجھ رہا تھا میری باری آنے والی ہے، میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، یہ غلام مجھ سے زیادہ خوش قسمت نکلا جو مجھ سے پہلے شہادت کی بازی لے گیا۔ اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی قربانیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی لذتیں چکھائیں، دکھلائیں، دنیا کے اندر ان کو جنت کی خوشبوئیں محسوس ہوئیں۔ عزیز بھائیو، آج ضرورت اسی چیز کی ہے، ہم اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار کریں، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو اپنے دین کے سامنے، شریعت کے سامنے، سنت کے سامنے حائل نہیں کریں، ان معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں، لوگوں کے طعن و تشنیع کا خوف نہیں کریں، سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، حسن عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔